اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ۔ رجل مومن کی دوسری تقریر کا دوسرا حصہ ہے۔ وہ اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ دیکھو، موسیٰ علیہ السلام تمہارے اندر آئے ہیں، ان کی قدر کر لو، ان پہ ایمان لے آؤ، ورنہ قوموں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب تک کوئی نبی کوئی رسول موجود ہوتا ہے تو نہ اس پہ ایمان لاتے ہیں اور نہ ہی اس کی قدردانی کرتے ہیں، لیکن جب وہ نبی اور رسول اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں اوہو، بڑا عظیم شخص تھا، اللہ کا رسول تھا، اس طرح کا اب دوبارہ نہیں آئے گا۔ یہ صرف انہی قوموں کی بات نہیں بلکہ آج کے دور کے اندر بھی بالکل یہی ہمارا رویہ ایک عالم ربانی سے اور حقیقی جو علماء ہیں ان سے ہمارا رویہ اسی طرح کا ہے۔ جب تک کوئی عالم دین زندہ ہوتا ہے اس وقت تک ہم ان کی قدر نہیں کرتے یا مخالفت میں پیش ہوتے ہیں، لیکن جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں نہیں جی، بڑا عظیم بزرگ تھا، بہت بڑے لوگ تھے، وہ تو بات ہی کچھ اور تھی۔ بعد میں باتیں کرنے سے ان کو کیا فائدہ؟ ان کو تو فائدہ تب ہو کہ اب آپ ان کی زندگی میں ان کی بات مان لیں، یعنی ان کی بات کا ماننا اللہ کی بات کو مان لیں جو وہ کہہ رہے ہیں، اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات کر رہے ہیں تو وہ مان لو کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہے، صحیح بات کر رہا ہے، لیکن ساری زندگی ہم یہ کام نہیں کرتے۔ والد مرحوم رحمہ اللہ کی مثال ہمارے سامنے ہے، جب تک وہ رہے لوگ ہمیشہ مخالفت زیادہ رہی، لیکن جب وہ اس دنیا سے گئے ہیں پھر اپنے پرائے سب کہتے ہیں کہ نہیں، وہ بندہ ولی، اللہ کا ولی تھا۔ اسی طرح ہوا ہے، بہرحال یہ ایک مثال دے رہا ہوں۔ وہ رجل مومن بھی یہی کہہ رہا ہے کہ دیکھو، اس موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آؤ، بعد میں پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام تمہارے پاس آئے تھے تو ان کے ہوتے ہوئے تم ان پہ ایمان نہیں لے کے آئے، ہمیشہ شک میں ہی رہے، لیکن جب وہ چلے گئے تو بعد میں تم نے کہا اوہو، یہ تو بڑے عظیم پیغمبر تھے۔ سنیے گا، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، جاءکم، تمہارے پاس آئے، یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام۔ اچھا، اس میں تھوڑی سی بات ہے کہ یوسف نام کیا ہے؟ یوسف، لوگ یوسف کہتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، صحیح نام ہے یوسف۔ اسی طرح یونس، یعنی نون کے اوپر بھی پیش ہے اور سین کے اوپر بھی پیش ہے۔ یوسف صحیح نام ہے اور یونس صحیح نام ہے، یوسف اور یونس یہ نام صحیح نہیں ہے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام من قبل، اس سے پہلے، بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ، فما زلتم فی شک، اور تم ہمیشہ ان کے بارے میں شک میں رہے، مما جاءکم بھی، جو چیز وہ آپ تمہارے پاس لے کر آئے، یعنی اللہ کی توحید کے بارے میں تم نے ہمیشہ شک کیا ہے، مان کے نہیں دیا۔ حتی اذا ہلک، جب وہ وفات پا گئے، قلتم، تو تم نے کہنا شروع کر دیا، لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، اللہ تبارک و تعالی ہرگز نہیں بھیجے گا ان کے بعد کوئی رسول، یعنی اس طرح کا رسول اب دوبارہ نہیں آئے گا۔ حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ نے یہی ترجمہ کیا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ مصر کے بادشاہ بھی تھے اور اللہ کے رسول بھی تھے، دعوت توحید بھی دیتے رہے، جب وفات پا گئے تو پھر کہنے لگے حضرت یوسف علیہ السلام تو مصر کا جو اپنا نظام تھا وہ درہم برہم ہو گیا۔ ظاہری بات ہے، ایک اللہ کا رسول نظام چلا رہا ہے اور بعد میں آنے والے تو اس طرح نہیں ہوں گے، تو جب نظام خراب ہوا تو پھر کہنے لگے اوہ
ہو۔ اب یوسف علیہ السلام جیسا بندہ دوبارہ اللہ نہیں بھیجے گا، بعد میں پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کذالک، اسی لیے یضل اللہ، اللہ تبارک و تعالی گمراہ کرتے ہیں، من ہوا، ہر اس شخص کو، مسرفن، جو حد سے گزرنے والا ہے، مرتاب، ہمیشہ شک میں رہنے والا ہے، مرتاب شکی مزاج، ہمیشہ شک کرنے والا۔ الذین، وہ لوگ، یجادلون فی آیات اللہ، ترجمہ کریں بھی، یہ پہلے بھی آ چکا، یجادلون، جھگڑتے ہیں، فی آیات اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کے اندر، بغیر سلطان اتاہم، بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو۔ یعنی ایک تو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں، اور دوسرا ان کے پاس دلیل بھی کوئی نہیں ہے، بغیر دلیل کے جھگڑ رہے ہیں۔ کبر مقتن، کبر مقتن، بڑی ناراضگی ہے، عند اللہ، اللہ کے ہاں، وعند الذین آمنوا، اور ایمان والوں کے ہاں بہت بڑی ناراضگی والی بات ہے۔ کذالک، اسی لیے، یطبع اللہ، اللہ مہر لگا دیتا ہے، علی کل قلب متکبر جبار، ہر مغرور اور سرکش کے دل پر، ہر مغرور اور سرکش کے دل پر۔ یہاں پر دو اصول سمجھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو قانون اور اصول ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ شک کی وجہ سے، دین حق میں شک کرنے کی وجہ سے، اللہ کے حکم نامے کے اندر شک کرنے کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی اور رسول اور کتاب میں شک کرنے کی وجہ سے اللہ گمراہی مسلط کر دیتے ہیں، شک کی وجہ سے گمراہی مسلط کر دیتے ہیں، یعنی اللہ ان کو کیا کر دیتے ہیں؟ گمراہ کر دیتے ہیں۔ انہوں نے شک کیا، کذالک یضل اللہ من ہوا مسرف مرتاب، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شکیوں کو کیا ہے؟ گمراہ کر دیتے ہیں۔ اور جب گمراہ ہو جاتا ہے پھر وہ جھگڑتا ہے، پھر وہ حق کے مقابلے میں جھگڑتا ہے اور لڑائی کرتا ہے، بغیر دلیل کے اہل حق کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے، اور اس جھگڑے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی دل پر مہر لگا دیتے ہیں، اور اسے ہم کہتے ہیں مہر جباریت۔ مہر جباریت، یہ مہر جباریت جب کسی انسان کے، اللہ نہ کرے، دل میں لگ جائے، اللہ تبارک و تعالی لگا دیں، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ اندر کا کفر باہر نہیں آتا، اور باہر جو ایمان ہوتا ہے وہ اندر نہیں جاتا۔ یعنی مہر جباریت لگ جاتی ہے، حق کے ساتھ جھگڑا کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی آتی ہے، اور مہر جباریت لگ جاتی ہے، اور جب مہر جباریت لگتی ہے تو انسان کے دل پر اللہ اس طرح مہر لگا دیتے ہیں کہ وہ جو اندر کا کفر ہے، شرک ہے، وہ باہر نہیں نکل سکتا، ساری زندگی وہ اسی میں سرگرداں رہتا ہے، اور باہر جو کوئی ہدایت ہوتی ہے وہ اس کے دل کے اندر داخل نہیں ہوتی۔ تو دو قانون ہیں، پہلا قانون، شک کی وجہ سے ضلالت یعنی گمراہی انسان کا مقدر بنتی ہے، اور جھگڑے کی وجہ سے، جدال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی مہر جباریت لگا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان ایمان سے محروم ہو جاتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کا بدبخت بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید، صحیح احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی اور یقین کے ساتھ ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے ساتھ جھگڑنے والوں کی صف میں ہمارا شمار نہ کر دے۔ الحمدللہ۔